صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کلمے کے اندر اصل چیز وہ کیا ہے؟ صرف پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ اس کا یقین دلوں میں بٹھانا ہے۔ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے گمان اور ایک ہوتا ہے یقین۔ گمان کا درجہ اس سے پہلے ہے، اس کے بعد یقین آتا ہے۔ پہلے بندہ گمان کرتا ہے کسی چیز پر، پھر بار بار اس چیز کو سنتا ہے تو پھر یقین آتا ہے۔ اور جو گمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے اللہ فیصلے کرتا ہے۔ جیسے گمان ہوتا ہے نا ویسے فیصلے ہوتے ہیں، اور گمان کے بعد یقین آتا ہے۔ اور ہم دیکھیں، غور کریں کہ گمان پہ فیصلے ہو رہے ہیں تو یقین پہ فیصلے نہیں ہوں گے، یقین پہ تو بطریق اولا فیصلے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہو اس بات کے کہ اللہ نے پوری کائنات کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک ہے بات کہہ دینا، ایک ہے بات زبان سے نکالنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ایک ہے اس بات کا یقین، اور جو یقین ہے نا، یقین یہ ایسا بڑی دیر بعد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کھڑے کیے۔ اور پھر اتنے اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے جس کی بادشاہت پوری دنیا کے اندر ہے، 7 آسمانوں کا مالک ہے، 7 زمینوں کا مالک ہے، وہ اتنا بڑا اللہ ایک بندے کو رزق نہیں دے سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا اللہ جو کہہ رہا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا جس نے آسمان کو بنایا ہے؟ آسمان کی پیدائش زیادہ سخت ہے۔ رفع سمکها فسواها، جس نے آسمان کی چھت کو بلند کیا اور اس کو برابر کیا۔ اغطش لیلها واخرج ضحاها، جو رات کو اس کے اندھیرے میں چھپاتا ہے اور دن کو واضح کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا جگہ جگہ پہ اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی بادشاہت کو بیان کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ لوگ یقین کر لیں، لوگوں کے اندر یقین پیدا ہو جائے جو اللہ اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمینیں بنا سکتا ہے تو وہ آج کے انسان کو رزق بھی دے سکتا ہے۔ جو آج کا انسان ہے اپنے رزق کی پیچھے پڑ کے، روزی کے پیچھے پڑ کے اللہ کو نہ بلائے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے جو ہمارے ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھئی اللہ نے خود کہا ہے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور تم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے سے روکا نہیں جا رہا، دکانداری کرنے سے روکا نہیں جا رہا ہے، کھیتی باڑی کرنے سے روکا نہیں جا رہا ہے، بلکہ کھیتی باڑی کرنے کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم اس حکم کو یاد رکھتے ہیں لیکن آگے والا حکم اس کو بھول دیتے ہیں۔ اللہ نے 2 حکم نہیں ہے، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرو اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرو۔ ایک حکم یاد رہا جو ہمارے مقصد کا تھا، جو ہمارے مطلب کا تھا، جس کے اندر ہمیں فائدہ تھا، وہ حکم ہمیں یاد رہا، اس حکم پہ ہمیں یقین ہے
یقین سے بھی اعلیٰ درجہ کہ دکان پہ جائیں گے تو ہمیں ملے گی، روزی ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ دوسرا حکم وذکر اللہ، اللہ کو بھی یاد رکھو، اللہ کو بھی یاد رکھو، دکان پر جاؤ اللہ کو نہ بھولو، کھیتی باڑی کرو اللہ کو نہ بھولو، یہ ہے دونوں حکموں کو ساتھ لے کے چلنا۔ اور جو ایک حکم کو اپنے مقصد اپنے مطلب کے حکم کو تو کر لے گا، اور جو جس حکم کے اندر مشکل آئے گی اس کو چھوڑ دے گا، یہ شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں، یہ شریعت کے تقاضے پہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ کہ جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، ایک جانب پہ اللہ کا حکم، مثال کے طور پر ایک ہمارے گھر کا کام اور ادھر سے نماز کا وقت اکٹھا ہو گیا، تو اس وقت گھر کے کام کو چھوڑ دو اور نماز کو پورا کرو۔ جب آپ نماز پڑھو گے تو گھر کا کام بھی ہو جائے گا، گھر کا کام کرو گے۔ شیطان کیا سکھاتا ہے؟ شیطان یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، شیطان تسوید کرتا ہے۔ تسوید کا مطلب ہے یہ کرتا ہے چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، یہ کام کر لو تو پھر پڑھ لوں گا، ابھی تو اذان آئی ہے، ابھی تو یہ ہوا ہے، تو پھر جماعت جب رہ جاتی ہے، اب تو جماعت ہی رہ گئی، اب تیرا ثواب ہی ختم، اب تو گھر پڑھ لے۔ اور یار گھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، پڑھتا ہی نہیں۔ اس طرح شیطان ورغلط ہے، شیطان تسوید کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ کام نہ کرو، بلکہ دوسرے کاموں میں الجھا کے شریعت کے کاموں سے روح گردانی کروا دیتا ہے، شریعت کے کاموں سے پیچھے کر دیتا ہے، یہ شیطان کرواتا ہے۔ جس طرح ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک کی تعریف، کسی ایک کے حقوق ادا کرتے ہیں تو دوسروں کے حقوق توڑ بیٹھتے ہیں، ایک کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ایک کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں تو دوسرے کی پامالی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ کے حقوق کی پاسداری کی تو بیوی بچوں کے حقوق کی پامالی کر دی، یا بیوی کے حقوق کی پاسداری کی تو ماں باپ کے حقوق کی پامالی کر دی۔ ہمارے اندر توازن نہیں ہے، جو جس لائق ہے، جو جس درجے کا ہے، اس کو اس مرتبے پر رکھنا ہمیں نہیں آتا ہے، اور یہ جو آتا ہے یہ ایسا نہیں آتا ہے، یہ دین کے علم سے آتا ہے۔ کرنا کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیوی کے حقوق بھی پورے کرنا ہے۔ یہاں پر ٹکراؤ آ رہا ہے، جہاں پر حقوق کے اندر ٹکراؤ آ رہا ہے، یہی حکمت اور بصیرت ہے کہ ان حقوق کے اندر ٹکراؤ نہیں لانا، سلجھاؤ لانا ہے، سلجھاؤ لا کے حقوق کو پورے کرنا ہے۔ تو بھائی دو ہی طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ کیا دو طریقے؟ پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اگر کیا کرو گے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دو گے آخرت کی زندگی پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ دو ہی راستے اللہ نے بتائے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اگر نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تو جنت پکی ہے، جنت پکی ہے۔ اب یہ جو جنت ہے یہ کوئی ایسی تھوڑی مل جائے گی، جنت کے پیچھے ہمیں قربانی کرنی پڑے گی، ہمیں یہ جو دنیا کی مختصر زندگی ہے اس کے اندر ہمیں اپنی جو ہے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے کھپانا پڑے گی۔ تو اتنی بڑی جنت کی ایک جھلک سن لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جنت بیان کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے سب سے اوپر والا طبقہ ہوگا، جس کو ہم اپر کلاس کہتے ہیں، ان کو کیسی جنت ملے گی؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، یہ لوگ مسیریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اب نوجوان لڑکے ان کے گرد چکر لگائیں گے ہر وقت، یہ کوئی منہ سے حکم کرے ہم اسی وقت اس کا حکم پورا کریں، یہ اتنی فرما برداری اس کو ملے گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک، آب خورے ہوں گے، واباریک وکأس من معین، اور اس کے اندر شراب طہورہ ہوگی۔
اور ہر وقت یہ تیار ہوں گے. چاندی جتنے سفید برتن ہوں گے اور شیشے کی طرح بالکل سفید رنگ ہوگا برتنوں کا, ہر وقت وہ تیار رہیں گے. لا یصدعون عنها ولا ينزفون, اور شرابن طہورہ جو پلائی جائے گی اور نہ ہی سر میں درد ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی بھگلاہٹ ہوگی. اور وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, اور حور عینہ ملے گی. حور عینہ کیسے ملے گی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون, جو موتیوں کی طرح ہوگی. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, اور جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی, کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. اب جو دوسرے طبقے کے ہوں گے, جو دوسرے درجے کے ہوں گے, ان کو کیا ملے گا؟ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, ہاں دائیں والے کہاں ہیں؟ فی صدر مخضود, ان کو بیر ہوں گے, ایسے بیر ہوں گے جن کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود, اور جو کیلے ہوں گے وہ تہ بتہ ہوں گے. اور وماء مسکوب, اور بہتا ہوا پانی ہوگا. وفرش موزونہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ انا انشأناہن انشاء, ہم ان کو جنت کی نوجوان لڑکیاں عطا کریں گے. عربا اترابا لاصحاب الیمین. تو دیکھیں کہ جنت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, یہ ہمیں ایسے مل جائیں گی. اس کے لیے یہ ایک مختصر وقت ہے. اس مختصر وقت کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. اب یہ جو حکم ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی ہم حکم پہ عمل کر لیتے ہیں, جب جوش آتا ہے تو نماز پڑھ لی, جب جوش ختم ہوا تو نماز بھی ختم. بھئی اللہ کا حکم جو ہے وہ بلوغت کے بعد سے لے کے مرنے تک. اب کبھی کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. دیکھیں اس بات پہ پکا رہنے کے لیے بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے کہ اس محنت پہ جوڑا جائے کہ جو اللہ کے حکموں کو آپ کو تسلسل کے ساتھ کرائے. یہ نہ ہو کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. اللہ کو وہ حکم پسند ہے, حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو, جو ہمیشہ کے لیے ہو اگرچہ تھوڑا ہو, جو ہمیشہ کے لیے ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی بڑی پسند ہے, تھوڑا تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, جو بندہ استقامت کرے گا تتنزل علیہم الملائکہ, جو ہمیشہ کی کرے گا اللہ کا اس پر انعام ہے کیا؟ اللہ اس کے لیے مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا. اور وہ کیا کہے گا؟ اللہ تخافوا, تم نہ ہی ڈرو نہ ہی پریشان ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, تمہیں جنت کی خوشخبری ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے, جو تم مانگو گے اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ, اور اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی. یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہمیشگی کرتے ہیں. دیکھو کہ ہمارے اندر ایک کام کے اندر مستقل مزاجی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ پیدا ہوگی جب ہم اس کام کی دعوت دیں گے, جب ہم اس کام کی محنت کریں گے. دیکھیں کہ نماز پڑھنی ہے اور سستی ہو جاتی ہے, بندے سے کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے. اس کو اپنی زندگی میں مستقل لانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو نماز کی دعوت دینا شروع کر دیں. آپ کی اپنی زندگی میں بھی نماز مستقل آ جائے گی اور گھر والوں کا بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں کہ ہم دکان میں روزانہ جاتے ہیں, کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جاؤ, لیکن ہم خود جاتے ہیں کیونکہ اس کی محنت ہے ہمارے دلوں میں, ہماری پوری زندگی اس محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس لیے مستقل مزاجی ہے. جس چیز کے ساتھ آپ کی محنت جڑ جائے گی وہاں مستقل مزاجی خود ہی آ جائے گی. اگر ہم یہی دین کے ساتھ محنت جوڑ دیں گے, دین کی محنت کے ساتھ جڑ جائیں گے, تو ہمارے اعمال کے اندر بھی مستقل مزاجی آئے گا. تو اس کے لیے بھائی جماعت آئی ہمارے پاس, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہجرت کی, ہم ان کو ایک جماعت دیں 3 دن کے لیے, قریب ہی جانا ہے. تو ہماری جو ہے انشاءاللہ یہ جماعت جائے گی جمعے سے. اب تیار ہے نا جی؟ کون کون جمعے سے تیار ہوگا؟
بس بھائی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ.